الفاتحة إلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ایک مرتبہ باواز بلند نبی اور آل نبی پر و صحاب پر جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة شفیعنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور باواز بلند اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. منبر رسول پر تشریف فرما علماء کرام، ائمہ اعظام، شورا اعظام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نبی اور اصحاب کی محبت میں خواجہ غریب نواز کے عرس کے موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے ان بابرکت ہستیوں کا چرچا کرنے، تذکرہ کرنے یہاں پر جمع آئے. یہ مہاراشٹر کے تمسر کا ایک حسین خطہ یہ بول رہا ہے کہ خواجہ تم ہو تو بہت دور ہم سے لیکن دل سے بہت. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
جب بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے تو انہی بندوں میں سے ان کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے۔ جب جب کائنات کو ضرورت ہوئی انبیاء کے حوالے سے، مرسلین کے حوالے سے، عرفاء کے حوالے سے، ائمہ کے حوالے سے، اصحاب کے حوالے سے، متقین کے حوالے سے، شرفاء کے حوالے سے، صدیقین کے حوالے سے، شہداء کے حوالے سے اس کو اس دھرتی پر مبعوث کیا اور علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا، اور رشد و ہدایت کا ایک ایک باب نیا کھلتا چلا گیا۔ انبیاء کے حوالے سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پر تشریف لائے، اور عوام الناس کی رشد و ہدایت کرتے رہے۔ وقت پورا ہوا چلے گئے، دوسرا نبی آیا، وقت ہوا پورا چلا گیا، وہ چلے گئے۔ اسی طرح سے کم و بیش 1,24,000۔ اور جب اللہ کو یہ مقصود ہوا کہ نبی کے حوالے سے اب رشد و ہدایت کا باب بند کرنا ہے، تو محمد رسول اللہ کو اس دنیا میں مبعوث کر کے نبی کے حوالے سے رشد و ہدایت کا سلسلہ بند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ اعجاز بخشا کہ سارے نبیوں کا سردار بنایا، اور اس نبی کی امت کو سارے نبیوں کی امت کا سردار بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلم ہے۔ نبی علیہ السلام سے کوئی بڑا نبی نہیں، اور نبی علیہ السلام کی امت سے بڑی کوئی امت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی نالج میں ایک بات ڈالتا چلوں، بعض انبیاء نے یہ خواہش کی کہ اللہ تو ہمیں حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ کی امت میں کیوں نہیں پیدا؟ بعض انبیاء نے۔ اب ایک آقا کی پیاری سی بات سنو، ابھی پھر موضوع پہ آتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کر ایک بات کہی جو ہمارے دلوں کا سکون بھی ہے اور ہمارے دلوں کا چین بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ایسی امت ہے، کیا بات کہی کہ میرے صحابہ، میں اپنی اس امت پر اتنا ناز کروں گا، اتنا فخر کروں گا کہ اس امت سے زیادہ فخر مجھے تم پر بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کہی تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، علی مشکل کشا ہے، جید علماء ہیں، جید اصحاب ہیں، جو اصحاب میں علماء کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسے ایسے صحابیوں نے جب یہ بات سنی تو دنگ رہ گئے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ حقیقت ہے۔ تو کہا کہ حضور سمجھایا جائے، آخر ایسی کون سی بات ہوگی ان امت میں جو آپ کے بعد تشریف لائے گی اور روز قیامت آپ اس امت پر رشک؟ بولے ہاں صحابہ سنو سنو، میں ان پر اس لیے رشک کروں گا، تم تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اور مجھ پر اپنی آل اولاد کو قربان کرتے ہو، میری وہ امت مجھے دیکھے گی نہیں، مجھ پر ایمان لائے اور اپنی آل اولاد۔
عزت ہے ہماری. ہر ٹوٹے ہوئے دل کو سرکار نے اپنے گلے سے لگایا. سبحان اللہ. احساس سے کمتری کا شکار نہ ہو کہ حضور کا دیدار نہیں ہوا تو کچھ نہیں ملا, حضور کے صحابی نہ بنے تو کچھ نہیں ملا. سرکار نے ہمیں جوڑ کر رکھا ہے. ہر لمحہ ہر پل ہمارے عشق میں, ہماری محبت میں, ہمارے دل میں موجود ہے. سبحان اللہ. اب توجہ کیجئے کہ رشد و ہدایت کا سلسلہ انبیاء کے حوالے سے جب بند ہوا تو دنیا تو بہت دیر تک قائم رہنا ہے نا. تو اب ولایت کا دروازہ کھول دیا گیا. میں نے کہا تھا نا کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندے کے ذریعے سے بندوں کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو علم عطا کرتا ہے. وہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک علم ظاہری ہوتا ہے جو مدرسوں سے, خانقاہوں سے, مدارس سے اور مساجد سے حاصل ہوتا ہے, اور ایک علم باطنی ہوتا ہے جو اللہ کے فضل سے اس بندے کے دل میں ولیت کیا جاتا ہے. بے شک بغیر اس کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا, اللہ کا دوست نہیں بن سکتا جب تک کہ ان علوم سے وہ آراستہ اور پیراستہ نہیں ہوتا. تو اس لیے تعلیم حاصل کرنا, خاص طور سے علم دین حاصل کرنا, اس بات کی دلیل بن گئی کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کے قریب, اللہ سے قرب, اللہ کے رسول سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم دین سیکھنا لازمی ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بغیر علم دین کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اور بغیر علم دین کے حاصل کرنا, بغیر علم دین کے حاصل ہوئے آپ تبلیغ کا بھی فریضہ انجام نہیں دے سکتے. یہ بات مسلم ہو گئی. اب آئیے ایک حضور کی بات اور سنیے. ایک بہت درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام علیک یا رسول اللہ. بس اسی علم کے حوالے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے. فرض ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم دین سیکھنا فرض قرار دیا تو اب اس بات کی بے چینی ہو گئی جو ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, سمجھ رہے ہیں, سائنٹسٹ بن رہے ہیں. شب و روز ہم اسی بات پر صحیح بھی کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے کانوینٹ اسکول میں اپنے بچوں کا نام لکھایا جائے, انہیں پڑھایا جائے, لکھایا جائے, IAS بنایا جائے, انجینئرز بنایا جائے, ڈاکٹرز بنایا جائے, پروفیسر بنایا جائے, ٹیچر بنایا جائے, تاکہ دنیا میں ہمارا نام ہو, ہمارے گھر کا نام ہو, ہمارے خاندان کا نام مشہور ہو, ہماری معاشی حالات اچھی ہو. لیکن وہ عالم دین نہیں ہے, وہ قرآن کا قاری نہیں ہے, بے شک بے شک, وہ تفسیر کا عالم نہیں ہے, وہ دین کو نہیں جانتا, نہیں پہچانتا. تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے یہ جو الفاظ کہلائے کہ علم دین سیکھنا فرض ہے, تو پتہ چل گیا کہ علم دین سیکھنا جو فرض ہے وہ اتنا فرض ہے کہ آپ کو عالم نہیں بننا, آپ کو مفتی مفکر نہیں بننا, بلکہ ضرورت دین, آپ کی نماز درست ہو جائے, آپ کی پاکی اور ناپاکی کا علم آ جائے, آپ کے نماز کے مسائل آ جائیں, دوزخ اور جنت پر کس طرح کا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اتنا ضرورت دین سیکھنا انسان پر فرض ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات حق ہے. اب ہم ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, سائنٹسٹ بنے, سب کچھ ہمارے لیے بننا جائز ہے, مگر اتنا دین سیکھنے کے بعد. تو اب ہم سمجھ گئے کہ ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھائیں گے
لیکن قرآن کی تعلیم پہلے دے دیں گے، قاری پہلے بنا دیں گے، مسائل کا جاننے والا پہلے بنا دیں گے، تاکہ اس کا ڈاکٹر بننا ایک عالم دین کے ساتھ ہو جائے، ایک دین کی فکر کے ساتھ ہو جائے، ایک اللہ والے کے ساتھ ہو جائے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجرمانہ کام نہیں ہے، کیونکہ حضور نے مطلقاً یہ بات نہیں کہی کہ بننا ہی بننا ہے، عالم فاضل مفتی مفکر محدث بننا ہی بننا یہ فرض ہے، نہیں، اتنا کہ جو آپ کے عقیدے حفاظت سے ہو جائے، آپ کی شرافت حفاظت سے ہو جائے، آپ کی جنت حفاظت ہو جائے، اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے، اور ہم لوگ سیکھتے بھی ہیں الحمدللہ۔ اب اس کے باوجود بھی ایک کرم فرمائی دیکھیے، حضور کی ایک کرم فرمائی دیکھیے، وہ کیا ہے کہ سرکار نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، اعلان کر دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علم دین جو سکھایا جا رہا ہے وہ دنیا بھی ہے اس میں اور آخرت بھی ہے۔ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری دنیا سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو کرتے ہیں۔ ہم عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، قاری بنتے ہیں، معاشرے میں تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ جاری ہے وہ فقط اور فقط نتیجہ اس کا کیا ہے کہ ہم جنتی بن جائیں، ہمیں جنت حاصل ہو جائے، ہمارے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں آ جائیں۔ اس لیے ہم عالم فاضل حافظ قاری عالمہ حافظہ قاریہ اسی لیے بناتے ہیں تاکہ ہماری دنیا بچوں کی سمجھ جائے، بچیوں کی، اور آخرت بھی سمجھ جائے، ٹھیک؟ یہ بات مسلم۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اعلان کر دو کہ جس نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم عالم بن رہے تھے اس لیے کہ ہم جنت میں جائیں گے، قرآن کے قاری بنے اس لیے تھے کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے، ہم محدث مفکر اس لیے بنانا چاہتے ہیں، مصنف اس لیے بننا چاہتے ہیں، مدرس اس لیے بننا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں آ جائیں اور ہماری جنت کنفرم ہو جائے۔ مدارسوں کا قیام، خانقاہوں کا قیام، آستانوں کا قیام صرف اسی لیے ہے تاکہ ہماری دنیا اور ہماری جنت حفاظت سے ہو جائے۔ اور یہاں تو حضور نے ایسا کرم فرمایا کہ اعلان کیا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے وہ مقصد حل۔ جب وہ مقصد حل ہو گیا کلمے ہی سے، تو اب اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا؟ پھر خانقاہیں وجود میں کیوں آئیں؟ پھر مدارس وجود میں کیوں آئے؟ پھر مساجدیں وجود میں کیوں آئیں؟ پھر یہ آستانے جگہ جگہ اولیاء اللہ کے کیوں رکھے گئے؟ صرف ایک کلمے ہی سے اگر سارا کام پورا ہونا تھا تو وہ کلمہ تو تمام دنیا پڑھ ہی رہی ہے، اور یہ ایک فرمان ہی کافی تھا۔ اب ہم عالم نہیں بنیں گے، حافظ نہیں بنیں گے، قاری نہیں بنیں گے، عالمہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہم صرف کلمہ ہی پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے کافی ہے جنت، اور یہی زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے۔ توجہ ہے؟ بے شک۔ تب عالم بنو گے؟ اب کیوں بنو گے بھائی؟ پہ اللہ کے رسول کا فرمان اور حق ہے کہ صرف کلمہ پڑھو جنت میں جاؤ، کلمہ پڑھو جنت میں جاؤ، کلمہ پڑھو جنت میں جاؤ۔ اب ضرورت نہیں ہے، اور حقیقت ہے ضرورت نہیں ہے، جو کہ رسول کی بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے بے شک بے شک۔ کہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو ہم جنتی ہوں گے۔ لیکن برعکس اس کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ سے کوئی حافظ ہو رہا ہے، کوئی قاری ہو رہا ہے، کوئی عالم ہو رہا ہے، کوئی محدث بن رہا ہے، کوئی مفکر بن رہا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین بن رہا ہے، کوئی بخاری لکھ رہا ہے، کوئی مسلم لکھ رہا ہے، کوئی زائد ستہ کا مصنف بن رہا ہے۔ غرض یہ کہ ایک ایک سکہ اٹھا کے دیکھو وہ سونا نظر آتا ہے، علم کا ایک پہاڑ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔
बारगाह मुस्तफ़ा से, और बारगाह मुस्तफ़ा का ये पैगाम है। ये पैगाम तो आज हमें मिला है ना, उन्हें तो उसी 1450 साल में ही मिल गया था। मिल गया था कि नहीं? लेकिन हमने देखा कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पे इक्तिफा ना करके आलिम बनना जरूरी समझा, फाजिल बनना जरूरी समझा, मुहद्दिस बनना जरूरी समझा, मुफक्किर बनना जरूरी समझा, मुसन्निफ बनना जरूरी समझा, कातिब बनना जरूरी समझा, आलिमा फाजिला मुहद्दिसा बनना जरूरी समझा। किस लिए? जब हुजूर जन्नत का परवाना काट चुके थे तो अब इन चीजों की जरूरत नहीं थी, ना उस दिन ना आज। लेकिन हमने देखा अबू बकर सिद्दीक बेहतरीन आलिम, हजरत उमर फारूक बेहतरीन आलिम, हजरत उस्मान गनी बेहतरीन आलिम, हजरत अली मदीनतुल इल्म, एक से एक शय सवार है। जरूर कोई राज इसमें पिन्हा है, जरूर कोई राज पिन्हा है कि कलमे पर इत्तेफाक कराना, जरूर इसमें कोई राज पिन्हा है। आज चलो उसी राज को उन बुजुर्गाने दीन से समझते हैं कि जिनसे हमें ईमान मिला, जिनसे हमें इस्लाम मिला, जिनसे हम मुसलमान हुए, जिनसे हमें कलमा मिला। चलो उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर वजह क्या थी जब रसूलुल्लाह ने आपको जन्नत का परवाना, यानी आपकी जिंदगी का जो नतीजा था वो आपकी जिंदगी ही में अता कर दिया था, फिर ये इतनी कोशिशें आपने क्यों की? तो जवाब मिलता है, एक जवाब देता हूं, जवाब तो हजारों हैं, लेकिन आपकी समझ के हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से, ताकि समझने में आसानी हो, तो जवाब मिलता है कि सुनो सुनो, इसलिए क्योंकि हमें मालूम था कि हमें जन्नत मिलेगी, लेकिन हमने ये देखा कि आलिम का जन्नत में मकाम कुछ और होगा, कारी का कुछ और होगा, फाजिल का कुछ और होगा, मुहद्दिस का कुछ और होगा, इल्मे दीन का कुछ और होगा। इसलिए हमने समझा कि जन्नत में जब हम हुजूर के करीब आए तो एक आलिम की हैसियत से जन्नत में भी हम हुजूर के करीब हो जाएं और दुनिया में भी करीब हो जाएं। एक मुहद्दिस की हैसियत से हम जन्नत में भी हुजूर के करीब रहे, इस दुनिया में भी हुजूर के करीब रहे। मतलब ये कि कुर्बे मुस्तफा चाहते हो तो यहाँ भी आलिम बनो, ताकि जन्नत में भी तुम्हें कुर्बे मुस्तफा मिले और दुनिया में। आलिम इसलिए नहीं बना गया कि हम अपने आप को जन्नते मुस्तफा और मुस्तफा के साथ गुजारें, बल्कि हमने ये देखा कि जिस आलिम ने किसी को कलमा पढ़ा दिया वो उस आलिम से ज्यादा मर्तबा पा गया। यानी जितना ज्यादा नेकियां उतने ही ज्यादा कुर्बे मुस्तफा। बस हम समझ गए, अब हम बच्चे को आलिम इसलिए बनाएंगे ताकि वो दीन का भी काम करे और दुनिया का भी काम करे, यहाँ भी दुनिया में रहकर मुस्तफा का गुलाम बने, और जब लेकर जाए अपने साथ फौज तो वो भी मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि इसलिए हमें कलमे पर सिर्फ इक्तिफा नहीं करना है, और ये बात कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नती है, तो ये भी बात समझ लीजिए। हुजूर को मालूम है, हुजूर को ये मालूम है कि मेरा उम्मत है एक अच्छे साइंटिस्ट होने के साथ एक अच्छा आलिम मुहद्दिस मुफक्किर नहीं बन सकती। ये हुजूर को मालूम है कि एक बहुत अच्छा आलिम हाफिज कारी हो और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी हो, दुश्वार काम है, दुश्वार काम है, वो दुश्वार काम है, मुमकिन है पर दुश्वार है। एक अच्छा प्रोफेसर हो और एक बहुत बड़ा जय्यद आलिम भी हो, दुश्वार काम है, मुमकिनात में है लेकिन दुश्वार काम है। तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बारगाह फैज से इतने आलिम पैदा कर दिए कि अब अगर किसी मुस्लिम साइंटिस्ट को दीन की जरूरत है तो आए वो मस्जिद में बैठे, आलिम भी उसको मिल जाएगा और साइंटिस्ट भी उसका महफूज रहेगा, यानी दुनिया भी कर दिया। तो कहां से सैयदना गौसे पाक ने बगदाद की धरती पर दरसे निजामी कायम करके सारी दुनिया को ये बावर करा दिया कि मुसलमान सिर्फ दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए भी पैदा है और दुनिया के लिए भी। साइंटिस्टों को दीन देता कौन?
اگر صرف کلمے ہی پر اکتفا کیا جاتا تو ان کو دین کون دیتا، ان کو دین کی سمجھ کون دیتا، دنیا کو خرابی سے کون بچاتا؟ تو کلمے تو ایک ایمان کا جز ہے، اب اس جز کے ساتھ بہت سارا علم ہے، تو اللہ کے رسول نے بہت سارے علم کو فرض قرار نہیں دیا کہ قرآن کی تلاوت آ جائے، مسئلے مسائل آ جائیں، پاکی کا طریقہ آ جائے، حج نماز زکوٰۃ کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو ضرورت ہے دین ہے آپ کی 24 گھنٹے کی، اتنا علم سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ سرکار نے فرما دیا۔ آئیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اس آیت مقدسہ کا پہلا زندگی کا اصول کہ اللہ نے جب عوام الناس کو خطاب کیا تو کہا لتؤمنوا باللہ و رسولہ، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، درہم و دینار سے زیادہ قیمتی ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کسی کے پاس 10 کلو سونا ہو وہ بہت امیر آدمی سمجھا جائے گا، لیکن کیا اس کو آپ جنتی کہہ سکتے ہو؟ اور کسی کے پاس ایمان ہو اور 1 تولہ بھی سونا نہ ہو، بتاؤ وہ جنتی ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ دولت سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ایمان جو ہے وہ دولت سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور جب ایمان دولت سے زیادہ قیمتی چیز ہے تو اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا انتظام ہے؟ دولت کو حفاظت سے رکھنے کے لیے مختلف ذرائع ہیں، تجوریاں بنا دی گئی، بینکس بنا دیے گئے، جگہ جگہ ڈاک گھر بنا دیے گئے۔ دنیا کا بھی سسٹم ہے اور ہمارا اپنا پرسنلی سسٹم ہے۔ کسی نے تہ خانہ بنا کر اپنی دولت کی حفاظت کی، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ ہر طرح سے آپ اپنے دولت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، 1 روپے کے مالک ہوں چاہے 1 ارب کے مالک ہوں، یہ دولت دنیا کی، اس کی حفاظت کا اتنا بڑا انتظام ہے۔ لیکن جو اس پوری کائنات سے بھی زیادہ قیمتی چیز ایمان، اے اللہ اس ایمان کی حفاظت کی کنجی کہاں؟ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لے آئے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اے مولا اس کا کیا انتظام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بندوں پہ کرم ہوا اور کہا کہ بندے اسی آیت مقدسہ کی آگے والے جز کی تلاوت تو کر، کہ یہ جو دنیا سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کو میں نے جو کنجی بنایا ہے اس کی حفاظت کی، تو آگے تو بڑھ۔ اور جب آگے بڑھا بندہ تو پڑھتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم تعظیم اور توقیر کرو اپنے نبی کی، اپنے خدا کے ناموں کی۔ جب تم ایمان لے آئے، تم ایمان لانے والے مسلمان ہو گئے، اب تم مسلمان بنے رہو، یہ کلمہ تمہارے پاس حفاظت سے بنا رہے۔ اب تمہیں یہ چاہیے کہ تم رسول کی تعظیم کرو اور اللہ کی پاک ذات نام کی حفاظت کرو، اس کی تعظیم کرو، یعنی رسپیکٹ کرو، ادب کرو۔ اس زمانے کی بات ہے اور آج تک لاگو ہے، صبح قیامت تک لاگو رہے گی۔ تو چلو 1450 سال پہلے کم و بیش انہی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمانوں کی کیسے حفاظت کی اور اللہ اور اس کے رسول کے بابرکت ناموں کی کیسے تقدس بجا لائے اور کیسے حفاظت کی اور کیسے احترام کیا، کیسے عزت کی۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ کو سب کچھ اسی سے روشن ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مقام پر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، تمام صحابہ آپ کے ارد گرد ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جب حضور وضو کریں گے تو وضو کا پانی کہاں جائے گا؟
بات ایمان کی ہے، بات حضور کے تقدس کی ہے، بات حضور کے ذات کی حفاظت کی ہے، بات اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، بات جنت کی حفاظت کی ہے۔ ایمان ہی ہماری جنت ہے اور اسی کی حفاظت سمجھا رہا ہے رب، اور وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ کہ حضور وضو فرما رہے ہیں تو پانی کہاں جائے گا؟ آگے سے پیچھے تک زمین پر۔ جب ہم وضو بناتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں نا، پانی کہاں جاتا ہے؟ زمین نیچے، اس کو بہا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پانی اب ہمارے استعمال کا نہیں ہے کہ اس کو ہم جمع کریں، اس کو اکٹھا کریں، پھر اس کو استعمال کریں۔ وہ ہمارے استعمال کا نہیں رہا، کیونکہ وہ ہمارے وضو کا پانی ہے۔ ہماری جتنی بھی گناہیں تھیں وہ سب لے کر چلا گیا اور ہمیں صاف اور شفاف کر دیا اس نے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم اس کو یوز نہیں کریں گے۔ لیکن قربان جاؤ ان صحابہ کرام پر، حضور وضو فرما رہے ہیں، ایک ایک بوند کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک برتن لے کر آئے، برتن میں اس پانی کو جمع کر لیا۔ کیا یہ حضور کے جسم کا پانی ہے، اس کو ہم زمین پہ نہ جانے دیں گے، اس کی ہم حفاظت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کی عزت کریں گے۔ تو بتاؤ قرآن کی کس آیت میں یہ لکھا ہے کہ جب میرا محبوب وضو بنایا کرے تو تم اس کے قدروں کو حفاظت سے رکھ لیا کرو، حفاظت دیا کرو، اس کی عزت اور احترام کیا کرو؟ کہیں نہیں ملے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ صحابہ نے ایسا کیا، قاعدہ کلیہ تو نہیں ہے لیکن ایک مقام پر ایسا کیا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ پانی کو گرنے دیا جائے، اور عشق یہ کہتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے جسم کا ہے، اس کی احترام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب انسان عشق بولتا ہے تو اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو میری بات سنو، صحابہ نے جب جمع کر لیا تو حضور دیکھ رہے ہیں اور منع نہیں کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ صحابہ جو تم نے میرے وضو کے پانی کو جمع کیا ہے اور جمع کرنے کے بعد جو اس کو باری باری پی رہے ہو، پیو پیو، اجازت ہے، منع نہیں کیا۔ منع کرتے تو حدیث بنتی، منع نہیں کیا تو وہ بھی حدیث بن گئی۔ یعنی نبی کے وضو کا پانی پینا جائز ہے، بدرجہ اولا ہے۔ پی گئے، نبی نے منع نہیں کیا۔ اور اس کے بعد سنو ایک بات اور، اس کے بعد پھر ایک اور اچھی بات بتاؤں۔ پھر بعد میں کچھ صحابہ آئے، ایک تو وہ تھے جو موجود تھے، ایک وہ تھے جب لنگر لٹ گیا تو آئے۔ اب وہ کیا کرے؟ تو لنگر لٹ گیا، اب لنگر لٹ جاتا ہے اور لنگر بہت لذیذ بنا ہو تو آپ کیا کرتے ہو؟ پتیلے کو ہی چاٹنا شروع کر دیتے ہو۔ اور یہی حال وہاں ہوا کہ جب پورا لنگر لٹ گیا، پانی ختم ہو گیا، تو ان صحابہ کے ہاتھ پہ جو پانی کی نمی تھی وہ والے صحابہ آئے اور اس نمی کو اپنے ہاتھوں سے گھس گھس کر اپنے سینے پر ماتھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ذہن ہمیں وہاں سے ملا، یہ نسبت، یہ توسل ہمیں وہاں سے ملا۔ اسی لیے ہم توسل کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں کہ ہمیں وہ پانی تو نہ ملا، وہ پانی جس ہاتھ پہ لگا تھا وہ ہاتھ ہی مل جائے، تو اسی سے ہم توسل حاصل کر کے وہ برکتیں حاصل کر لیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے جو ہمیں ملا ہے اپنے ان بزرگان دین سے، ان اللہ والوں سے۔ چارجنگ ختم ہو گئی۔ تو وہ بعد میں جب آئے اور وہ پانی پیا، ان کو بعد میں پینے کو نہیں ملا تو انہوں نے اسی سے استفادہ کر لیا۔ اور یہ ساری باتیں حضور کے سامنے ہو رہی ہیں، اور جو باتیں حضور کے سامنے ہوتی ہیں وہ حضور کے سامنے ہونے والی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں مشیت خدا بندی ہوتی ہے۔ یعنی رسول کا بولنا یہ بھی اللہ کی مرضی سے خالی نہیں، اور نہ بولنا یہ بھی اللہ کی مرضی سے خالی نہیں، کہ صحابہ نے اپنے عشق میں، اپنے ایمان کی حفاظت میں حضور کے ان قطروں کی جو حفاظت کی، تقدس بچا کے لائے، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ ان کو حدیثوں میں درج کر دیا۔ قیامت تک یہ ہسٹری کو ثبت کر دیا گیا کہ میرے محبوب کے چاہنے والے ایسے بھی ہوں گے۔ اب ایک بات یہیں پہ ٹھہر کے سنو، ہم امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، حنفی ہے نا، ہمارے سارے امام حنفی ہیں، بریلی سے لے کر کچوچا تک، کچوچا سے لے کے مہرارہ تک، مہرارہ سے لے کے ثابت کلیری تک، ثابت کلیری سے لے کے خواجہ غریب نواز تک، گویا کہ پوری دنیا
میں جتنے بھی عالم دین ہیں، جتنے بھی مجدد ہیں، سب کا سلسلہ جا کے حنفیت میں کہاں جڑتا ہے؟ امام اعظم تک. ٹھیک، تو ہم امام اعظم کے فالوور ہیں، نسبتاً ہے نا فالوور؟ اب بتاؤ